اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، معرفت نفس یعنی خود شناسی کے موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور نہایت ہی اہم موضوعات کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ دقت کرنا بہت ضروری ہے ان موضوعات کے اوپر، اور جیسے کہ بیان کیا گیا کہ تجربہ کریں، یعنی جو بات ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں تنہائی میں خود اپنے ساتھ گفتگو کریں اور دیکھیں کہ جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں آپ انہیں اپنے نفس میں تطبیق کریں، مطابقت کریں اور تجربہ کریں کہ واقعاً آیا جیسا کہ بیان ہوا ویسا ہی ہے یا اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ اب تک کی گفتگو میں بیان ہوا کہ انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے، اور جسم اس نفس ناطقہ کے اختیار میں ایک آلہ ہے، ایک وسیلہ ہے، اور پھر اس جسم کے اندر جتنے ادراکات موجود ہیں یہ ادراکات نفس ناطقہ سے متعلق ہیں۔ انسان کا نفس ناطقہ اس جسم میں موجود ان وسائل کو استعمال کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے اپنے ادراکات کو تحقق بخشتا ہے۔ پس در حقیقت یہ ادراکات انسان کے نفس ناطقہ سے متعلق ہیں۔ یہ دو مطلب ابھی تک ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ تیسرا اور آخری مطلب جو کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان ہوا وہ یہ تھا کہ موت اور نیند یہ دو ایسی حالتیں ہیں کہ جن دو حالتوں میں انسان کا نفس ناطقہ اس کے بدن سے مکمل طور پر قبض کر لیا جاتا ہے۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ ارشاد ہوا کہ اللہ موت کے وقت روحوں کو مکمل طور پر قبض کر لیتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح کو نیند میں خداوند متعال مکمل طور پر قبض کر لیتا ہے۔ پس یہ ایک اہم موضوع کہ نیند کے وقت بھی انسان کی روح یا انسان کا نفس ناطقہ قبض کر لیا جاتا ہے۔ نیند کو موت خفیف کہا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیند کے عالم میں انسان کا نفس ناطقہ اگرچہ اس سے قبض کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود نفس ناطقہ اس بدن پر اشراف رکھتا ہے اور اس بدن کی دور سے تدبیر کرتا ہے۔ لیکن یہاں چونکہ نیند کا تذکرہ آیا تو آج کی گفتگو اور آج کے بعد چند دنوں کی ہماری گفتگو آپ کے ساتھ اسی نیند کے موضوع پر اور اس سے متعلقہ مسائل کو جو نفس ناطقہ سے وابستہ ہیں انہیں بیان کرنے میں آپ کے ساتھ گزر جائے گی۔ نہایت اہم موضوع ہے، یقیناً آپ نے ایسے موضوعات پہلے سماعت نہیں کیے ہوں گے، اس لیے شاید آپ کے لیے تھوڑا اجنبی موضوعات ہوں، یعنی آپ کے لیے یہ باتیں شاید نئی ہوں، آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں کیا باتیں بیان ہو رہی ہیں، لیکن اگر دقت کریں تو بہت نورانی مطالب یہاں سے واضح ہو جائیں گے ہمارے لیے، اور جن مطالب کو سمجھ کے انسان کی دید بالکل مختلف ہو جائے گی ان حقائق سے متعلق جن حقائق پہ انسان کی پہلے ایک نظر تھی، اب وہ نظر ان مطالب کے جاننے سے تھوڑا متفاوت ہو سکتی ہے۔ اہم سوال جو آج کے گفتگو میں ہم اپنی
موضوع میں لانا چاہتے ہیں اور جس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیند کے وقت انسان کا من سوتا ہے یا انسان کا تن سوتا ہے، یعنی انسان کی خودی، انسان کی روح، انسان کا نفس ناطقہ نیند کے عالم میں خداوند متعال جس نفس ناطقہ کو قبض کر لیتا ہے تو نفس ناطقہ سو رہا ہے یا انسان کا بدن سو رہا ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جو نیند کے عالم میں سو جاتی ہے؟ یہ نہایت اہم موضوع ہے۔ یہاں سے ہم اپنی گفتگو کو آغاز کریں گے اور آئندہ کی گفتگو پھر نیند، رویا اور منامات کے بارے میں آپ سے کچھ دن جاری رہے گی۔ تو سب سے پہلے اس مطلب کی طرف کہ جب انسان سوتا ہے تو اپنے اطراف کے ماحول سے بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ اطراف میں کیا ہو رہا ہے اس کو اس کی خبر نہیں ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، حکومتیں گر رہی ہیں، حکومتیں بن رہی ہیں، انسان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، انسان سو رہا ہے۔ اور دوسری چیز جو نیند کے عالم میں انسان کے ساتھ واقع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب ہماری گزشتہ گفتگو جو اب تک ہم آپ کے ساتھ بیان کر چکے اس میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا کہ انسان کی حقیقت اس کا تن نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے، انسان کی حقیقت اس کا نفس ہے، اس کی روح ہے۔ انسان کا یہ نفس مجرد عن المادہ ہے۔ جب انسان کا نفس مجرد عن المادہ ہے تو یقینی بات ہے مجرد فنا پذیر نہیں ہے، یعنی مجرد کو فنا نہیں ہے۔ پس نفس ناطقہ انسان کی وہ حقیقت ہے جسے فنا نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ بقا کی حالت میں رہتا ہے۔ پس کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفس ناطقہ کٹ آف ہو جاتا ہے بطور کلی؟ لہٰذا اس بات پر توجہ ضروری ہے کہ نفس انسان کے جسم میں عامل حیات انسان ہے، یعنی اگر یہ نفس اس جسم پر اشراف رکھتا ہو، اس جسم کی تدبیر کر رہا ہو تو یہ جسم زندہ ہے، حیات رکھتا ہے، لیکن اسے حیات نفس کی بدولت مل رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس آیا خود حیات رکھتا ہے؟ جی ہاں، نفس خود حیات محض ہے، حیات خالص ہے، نفس خود زندگی کا نام ہے، اور نفس کی حیات حیات الہی سے اخذ ہو رہی ہے، اور حیات الہی کی ایک تجلی کا نام نفس کی حیات ہے۔ لہٰذا نفس حیات الہی کی تجلی ہے تو نفس کو خلیفہ الہی کہا جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال خود اپنے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی وہ ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس ذات کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ جب اس ذات کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے تو اس ذات کی حیات میں اس کا خلیفہ، اس کی حیات میں اس ذات کی تجلی انسان کا نفس ہے۔ جب انسان کا نفس مجرد عن المادہ ہے جو انسان کی حقیقت ہے، اور یہ نفس خلیفہ الہی ہے، اور خلیفہ الہی ہونے کی حیثیت سے اس نفس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس نفس کو نہ تو اونگ آئے گی اور نہ ہی نیند آئے گی۔ یہ مدعا ہے جسے دعوے کے طور پر آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پس یہ نفس زندگی اور حیات سے کٹ نہیں ہوتا، جدا نہیں ہوتا، ہمیشہ زندگی میں رہتا ہے، یعنی زندہ ہوتا ہے، ہمیشہ یہ نفس حیات رکھتا ہے، یہ نفس نہ تو سوتا ہے اور نہ ہی اونگتا ہے۔ پس حیات جب ہم کہتے ہیں تو انسان کے لیے یہ حیات یعنی انسان کی حقیقت جو اس کا نفس ناطقہ ہے، اس کے لیے یہ حیات اس کی ذاتی ہے، اور ذات و شے ذات سے سلب نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی حیات کے لیے، یعنی نفس کے لیے حیات اگر اس کی ذاتی ہے
تو اگر آپ اس حیات کو نفس سے چھین لیں تو اس کا مطلب ہے نفس فنا ہو جائے، نابود ہو جائے، کیوں؟ چونکہ ذاتی و شے کو شے سے سلب نہیں کیا جا سکتا اور جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ حیات کو نفس سے کھینچنا چاہیں تو نفس نابود ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس کو کھینچا نہیں جا سکتا ہے۔ حیات نفس کا لازمہ ہے، اس کی ذاتی ہے، اور حیات اور نفس دونوں ایک دوسرے کے لازم الملزوم ہیں۔ لہٰذا انسان کا نفس جو مجرد عن المادہ ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ حیات رکھتا ہے، وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی اونگتا ہے، چونکہ خلیفہ الہی ہے یہ نفس ناطقہ انسانی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ اور نیند نہیں آتی ہے تو اللہ کی تجلی اور اللہ کا خلیفہ کہ جو نفس ناطقہ ہے، نہ اسے اونگ آئے گی نہ اسے نیند آئے گی، یہ وہ مدعا ہے۔ پس یہ نفس کبھی نابود نہیں ہوتا ہے، یہ نفس کبھی مرتا نہیں ہے، ہمیشہ جاوید ہے، زندہ ہے، اور یہ نفس اپنے بدن کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن خود نہیں مرتا ہے۔ اب ممکن ہے بعض افراد جو ہماری گفتگو کو سماعت کریں وہ ہم پر یہ اعتراض کر دیں کہ بھئی آپ کی یہ گفتگو قرآن مجید سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 میں اس مطلب کو واضح طور پر بیان فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر اس ذائقے کو چکھنے کے بعد اس نے لوٹنا ہے خداوند متعال کی طرف۔ پس صدر آیت کو مصداق قرار دیتے ہوئے، مورد بحث قرار دیتے ہوئے، اگر کوئی ہم پر یہ اعتراض کرے کہ آپ نے کہا نفس کو کبھی موت نہیں آتی ہے، نفس ہمیشہ زندہ و جاوید ہے، نفس ہمیشہ حیات رکھتا ہے، جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو موت آتی ہے۔ نہیں عزیزان، کس نے اس معنی کو آپ کے لیے بیان کیا کہ نفس کو موت آ جاتی ہے اور اس قرآن کی آیت سے یہ مطلب نکل رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں ہے۔ کسی کو موت سے استثناء حاصل نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی موت کا ذائقہ نفس نے چکھنا ہے اور چکھ کر گزر جانا ہے، نفس نے فنا نہیں ہو جانا، نفس کی حیات پھر بھی باقی ہے۔ مثلا آپ نے حلوہ بنایا، حلوہ بنانے کے بعد آپ اسے کسی کے پاس لے جاتے ہیں ایک چمچ میں ڈال کر اور کہتے ہیں چکھیں یہ کیسا ہے۔ وہ اس سے حلوہ اٹھاتا ہے، کھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بالفرض اچھا ہے یا برا ہے، یا جو بھی اس کی اوصاف اس نے بیان کرنے ہوں وہ بیان کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حلوہ چکھنے کے بعد انسان کو فنا ہو گئی یا انسان ابھی بھی زندہ ہے؟ انسان زندہ ہے، تو کون سی چیز ختم ہوئی ہے؟ وہ حلوہ ختم ہوا ہے جس کو انسان نے اس چمچ سے اٹھا کر اپنے اندر ڈال دیا ہے۔ پس چکھنے والی چیز ختم ہو رہی ہے، انسان ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور گزر جانا ہے، نفس نے ختم نہیں ہو جانا ہے، موت نے ختم ہو جانا ہے۔ پس یہاں اس پیغام کو اس قرآنی آیت سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ موت امر وجودی کا نام ہے، امر عدمی کا نام نہیں ہے۔ موت نابود ہونے کا نام نہیں ہے، امر وجودی ہے۔ اور دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ خداوند متعال نے اسی آیت کے ذیل میں بیان فرمایا ہے ثم الینا ترجعون، یعنی آپ نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور چکھنے کے بعد آپ نے ہمارے پاس واپس لوٹ آنا ہے، یعنی آپ کو ہمارے پاس ارجاع دیا جائے گا، ہمارے پاس لوٹا دیا جائے گا۔ پس اگر نفس ذائقہ چکھنے کے بعد فنا ہو جائے، نابود ہو جائے، مر جائے، تو خداوند متعال کی طرف کس کو آپ لوٹائیں گے اور کون خداوند متعال کی طرف پلٹے گا؟
پس موت اختتام کا نام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ نے مشاہدہ کیا کہ ایک انسان کے روح بدن سے اس کے نفس کو، اس کی روح کو قبض کر لیا گیا، اب وہ مردہ اور بے جان زمین پر پڑا ہے، اسے قبر کے اندر اتار دیا جائے۔ نفس کے لیے بھی ایسی ہی کیفیت ہو؟ نہیں، ایسی کیفیت نفس کے لیے نہیں ہے۔ موت اختتام کا نام نہیں ہے، بلکہ نفس کے لیے موت یعنی اس موت کے ذائقے کو چکھنا اور چکھنے کے بعد اپنے مبدأ یعنی ذات رب العزت کی طرف رجوع کرنے اور پلٹنے کا نام ہے۔ ثم الینا ترجعون، اس کے بعد آپ کو ہماری طرف واپس لوٹایا جائے گا۔ یہی مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا، کہ یہ نفس خداوند متعال کا خلیفہ ہے، خداوند متعال کی طرف سے اس بدن کی تدبیر کے لیے آیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نفس نے واپس موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد الیہ راجعون دوبارہ اس ذات رب العزت کی طرف واپس پلٹ جانا ہے۔ پس مدعا جو ہم نے ابھی تک آپ کی خدمت میں بیان کیا، وہ مدعا یہ ہے کہ نفس ناطقہ انسان کا نہ تو سوتا ہے اور نہ ہی اونگ لیتا ہے، یہ ہمیشہ بیدار ہے۔ یہ نفس ناطقہ مجرد عن المادہ ہے، اور مجرد عن المادہ ہونے کے اعتبار سے اسے موت نہیں آتی ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، اسے اونگ نہیں آتی ہے۔ یہ نفس ہمیشہ زندہ و جاوید ہے، اپنے بدن کی موت کو دیکھتا ہے لیکن خود نہیں مرتا ہے، اور خلیفہ الہی ہے۔ نفس کی حیات اس کی ذاتی ہے، اس سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ مطالب ہیں جو ابھی تک ہم آپ کی خدمت میں بیان کر کے آئے۔ بس اگر انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے، جو ابھی تک ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، تو آپ جب انسان سو رہا ہے تو اس سوتے ہوئے انسان کو جب آپ آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹھو، تو یہ اٹھ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اٹھتا ہے؟ خوب، یہاں سونے والا انسان کا بدن ہے، جاگنے والا انسان کا نفس ہے، لہٰذا جب آپ انسان کو آواز لگاتے ہیں تو نفس ناطقہ پلٹ کر جواب دیتا ہے اور آواز دیتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے اور اس جسم کو بیدار کر دیتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نفس ناطقہ کو نیند آ جاتی ہے تو پھر آپ جتنی بھی آوازیں لگاتے رہیں، نفس ناطقہ سو رہا ہے، یہ کبھی بیدار نہیں ہوگا چونکہ سو چکا ہے اب۔ لہٰذا نفس ناطقہ کو نیند نہیں آتی ہے، اونگ نہیں آتی ہے۔ نفس ناطقہ خلیفہ الہی ہے اور اس میں حیات الہی ہے۔ یہ نفس ناطقہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے خلیفہ الہی ہونے کی حیثیت سے۔ مجرد عن المادہ ہے، کبھی یہ کٹ نہیں ہوتا، کبھی جدا نہیں ہوتا، یعنی جس طرح سے انسان کا بدن معاشرے سے کٹ آف ہو جاتا ہے سوتے وقت اور اس کو نہیں خبر ہوتی ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، نفس ناطقہ جو ہے وہ بیدار رہتا ہے۔ اور اگر اس نفس ناطقہ کی تربیت کی جائے، اس کی جو ہے وہ اسے ریاضت دی جائے، تو نفس ناطقہ اس عالم میں بھی اس معاشرے اور اس عالم کے حالات کے بارے میں جو ہے وہ اس کو علم ہو سکتا ہے، ولو اس کا بدن جو ہے وہ آرام کر رہا ہے اور سو رہا ہے۔ اب سوال یہاں یہ کوئی کر سکتا ہے کہ پھر نفس ناطقہ کہاں ہے؟ یعنی جب ہم نے کہا کہ انسان کا نفس مجرد عن المادہ ہے، تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت جو اس کا نفس ناطقہ ہے اور مجرد عن المادہ ہے، تو یہ کسی خاص مکان پر اس جسم کے اندر محدود ہے؟ تو کہیں گے نہیں، جسم کے اندر نفس محدود نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان کو کسی اسپیشلسٹ متخصص سرجن کے حوالے کر دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ بھئی اس انسان کے جسم کے تمام اعضاء کو تشریح کیا جائے، جدا کر دیا جائے، قطع کر دیا جائے، اس انسان کے اندر سے ہمیں نفس ناطقہ نکال کر دکھاؤ، تو وہ ڈاکٹر کہے گا کہ یہ اس انسان کو اگر آپ کیمے کی مشین میں بھی ڈال دیں گے تب بھی اس کے اندر سے نفس ناطقہ باہر نہیں نکلے گا۔ یعنی ہم نفس ناطقہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اس جسم کے فلاں حصے کے اندر چھپا ہوا ہے، ہم نے اس حصے سے اس کو نکالنا ہے، اور چونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ حصہ کون سا ہے، ہم تمام بدن کو تشریح کر دیں اور تمام بدن کو قطع کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پس نفس ناطقہ اس بدن کی تدبیر ضرور کر رہا ہے لیکن اس بدن میں موجود نہیں ہے۔ اب سوال
پھر ہم کیوں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا نفس ناطقہ اس بدن کے اندر ہے؟ ہم ایسا ہی محسوس کرتے ہیں نا۔ اور آج تک جو ہمارے معاشرے میں یا ہمیں آج تک سکھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کی روح اس کے بدن کے اندر ہے، اور اگر اس روح کو اس بدن سے باہر نکال دیا جائے تو انسان مر جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آج تک تو ہم نے یہی چیزیں پڑھی ہیں اور یہی چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، جبکہ یہ واضح ہو گیا کہ اس انسان کو تشریح کیا جائے، جدا کر دیا جائے، کسی سرجن کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ بھئی اس کے اندر سے روح نکال کے دکھاؤ کہ کہاں موجود ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں، اس کو بے شک آپ کیمے کی بھی مشین میں ڈال دیں تو میں اس سے روح نہیں نکال سکتا ہوں۔ بس روح اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے کہ جس کو آپ باہر نکالیں، اور نظر آنے والی چیز بھی نہیں ہے، چونکہ مجرد عن المادہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ خون کا ایک لوتھڑا ہے جس کے آپ پکڑ کے اس کو وہاں سے باہر نکال دیں اور کہیں کہ یہ جو ہے وہ انسان کی روح ہے، نہیں، ایسے بھی نہیں ہے۔ پس انسان کی روح اس بدن میں موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری روح اس بدن کے اندر موجود ہے۔ پس اس بدن میں نہیں ہے، لیکن اس بدن کی تدبیر کر رہی ہے۔ انسان کے نفس ناطقہ نے اس بدن کے اوپر اپنی توجہ کو ایسے متمرکز کر رکھا ہے کہ جیسے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر ہے، محسوس ہوتا ہے کہ عالم مادہ میں ہے وہ روح، وہ نفس ناطقہ۔ لیکن اگر انسان ریاضت کرے تو اس ریاضت کے نتیجے میں انسان کا نفس ناطقہ عالم غیب سے، عالم معنویت سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس کی طرف انسان کی توجہ ہو جاتی ہے، انسان اس عالم غیب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تب انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ انسان اس عالم میں موجود ہے۔ اب یہاں ایک انسان کو ریاضت دی جائے، ایک انسان کو تمرکز کروایا جائے، ایک انسان کو محنت کروائی جائے، تمرین کروائی جائے، تو ایسا انسان جو ریاضتیں کرے، محنتیں کرے، تمرکز کرے، تو اب اگر آپ اس کو ایک گھر کے ایک کمرے میں بٹھا دیں تو یہ اس کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہی انسان جو اس کمرے میں بیٹھا ہے، اسے معلوم ہے اس ریاضت کے نتیجے میں ساتھ والے کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کون کون سے افراد ہیں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ ایسے اس کو معلوم ہوگا اور ایسے وہ خبریں دے گا جیسے کہ گویا کہ وہ اس کمرے میں موجود ہے اور تمام چیزوں کو باقاعدہ احساس کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، تمام چیزوں کی اس طرح سے خبر دے گا۔ کیسے ہوا یہ ریاضت کا نتیجہ ہے، یہ تمرکز کا نتیجہ ہے، اور اس تمرکز اور ریاضت کے نتیجے میں انسان ایسے خبریں بیان کر سکتا ہے۔ بس ایسے ہی یہ جو مرتاض ہوتے ہیں، یہ جو ریاضت کرنے والے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے افراد کے بارے میں، اگر کبھی کسی ایسے مرتاض سے جس نے واقعاً ایسی ریاضتیں کی ہوں، اس سے اگر آپ 1000 کلومیٹر دور کیا واقعہ ہو رہا ہے اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو اس واقعے کی خبر دے گا کہ فلاں ملک کے اندر اس وقت یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ خوب یہ اس نے کیسے خبر دی؟ یہ لوگ جو ریاضت کرتے ہیں تو اس ریاضت کے نتیجے میں ان کا نفس ناطقہ عالم غیب سے متصل ہو جاتا ہے، اور وہاں سے وہ مختلف اخبار، مختلف زمانوں کی، مختلف مکانوں کی خبروں کو دینے کی صلاحیت اس میں ایجاد ہو جاتی ہے۔ یہ نفس ناطقہ کی قدرت ہے، اور یہ قدرت اسے ریاضت کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے۔ پس انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ اس جسم کے اندر ہے، اس جسم سے باہر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نفس ناطقہ اس جسم کے اوپر تمرکز کیے ہوئے ہے، اس جسم کے اوپر توجہ کیے ہوئے ہے، اور انسان ایسے محسوس کرتا ہے کہ اس جسم کے اندر ہے، وگرنہ وہ اس جسم کی تدبیر کر رہا ہے، اس کے اندر نہیں ہے۔ خوب، اگر انسان کو یہ تمرین کرنے کے نتیجے میں، ریاضت کرنے کے نتیجے میں انسان اس نقطے کو درک کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی بنیادی وجہ تک انسان پہنچ جائے گا کہ وہ بنیادی وجہ توجہ ہے، کہ انسان کا نفس اس جسم کے اوپر توجہ کیے ہوئے ہے، اور اس توجہ کے نتیجے میں ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس جسم کے اندر ہے، اور اندر گھسا ہوا ہے، اور اندر چھپا ہوا ہے۔
اگر انسان کو ریاضت کروائی جائے تو اس ریاضت کے نتیجے میں وہ عالم غیب سے جب متصل ہوگا تو محسوس کرے گا کہ وہ اس جسم میں نہیں ہے بلکہ اس کے باہر ایک بہت وسیع عالم کے اندر موجود ہے۔ خوب، اگر انسان ریاضت کرے تو اپنے نفس کے جو اپنی موجودگی ہے اس کو محسوس کرے گا کہ اس کے اندر نہیں ہے، اس سے باہر ہے۔ پھر انسان کو اگر ریاضت کروائی جائے تو مزید اس کو وسعت دی جائے تو انسان ایسے محسوس کرے گا کہ جیسے وہ اس ملک میں نہیں ہے، اس ملک سے باہر ہے۔ یعنی اس ملک، گویا کہ یہ ملک اس کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سامنے یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس قدر وسیع قرار دے دے گا یہ نفس ناطقہ ریاضت کے نتیجے میں۔ اور پھر بسا اوقات انسان کا نفس ناطقہ ریاضت کے نتیجے میں اس قدر وسعت اختیار کر سکتا ہے کہ آپ ایسے تصور کر سکتے ہیں کہ جیسے پورا عالم امکان یعنی پوری کائنات آپ کی ہتھیلی کے اندر موجود ہے۔ یعنی آپ ایسے اشراف رکھ سکتے ہیں اس کائنات کے اوپر نفس ناطقہ کی جو ریاضت ہے اس کے نتیجے میں۔ البتہ یہ مادی نہیں ہے، آپ ہماری گفتگو کو مادے کے پیرائے میں نہ لے کر جائیں، چونکہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ نفس ناطقہ مجرد عن المادہ ہے۔ جب مجرد عن المادہ ہے تو وہ اس تمام عالم امکان سے وسیع ہو جائے گا۔ جب وسیع ہو جائے گا تو عالم امکان تمام اس کے سامنے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سامنے ہمارے ہاتھ کی یہ ہتھیلی ہے اور ہم اس ہاتھ کی ہتھیلی میں موجود ہر چیز کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو نفس ناطقہ جب اپنی حقیقت مجردہ کو کشف کر لے گا اور ریاضت کے نتیجے میں وہ اس عالم امکان سے مافوق ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس ناطقہ جو عالم غیب سے متصل ہو چکا ہے یہ تمام عوالم کو اپنے سامنے مشاہدہ کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے جسے آیت اللہ جلال الدین آشتیانی نے باقاعدہ شرح مقدمہ قیصری کے اندر درج کیا ہے، صفحہ نمبر 771 ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الآن قیامتی قائم، یعنی ابھی اس وقت جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جملے کو ارشاد فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں الآن قیامتی قائم، یعنی ابھی اس وقت میری قیامت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حقیقت مجردہ سے ان تمام عوالم کے اوپر احاطہ رکھتے ہیں اور اس عالم امکان سے مافوق ہیں اور ابھی اپنی قیامت کے ان تمام منازل کو، تمام مراحل کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا کہ آئیں بتائیں بھئی آپ نے اس دنیا میں کیا کام انجام دیا ہے، جیسے ہمارے متعلق ہے کہ ہمیں بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بھئی بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو اس دنیا میں۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ الآن قیامتی قائم، یعنی ابھی جب میں آپ کے سامنے اصحاب کرام بیٹھا ہوں، الآن قیامتی قائم، ابھی میری قیامت قائم ہو چکی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی اس عالم مادہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو اس عالم مادہ سے مافوق تجرد میں ہو رہا ہے میں اس کو مشاہدہ کر رہا ہوں، یعنی میں اس حقیقت محمدیہ سے اس عالم قیامت کو اپنے سامنے یوں مشاہدہ کر رہا ہوں اور میری قیامت ابھی قائم ہو چکی ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنے نفس ناطقہ کو ریاضات شرعیہ کے نتیجے میں جو اپنے نفس ناطقہ کو تیار کرے اور عالم غیب سے جو متصل ہو جائے تو یہ انسان بھی اپنی قیامت کو مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اسے کل کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک وقت آئے اور اس کی قیامت قائم ہو۔ یہ انسان لحظہ بلحظہ جو عمل انجام دے رہا ہے اس عمل کے نتیجے کے بارے میں اور اس کے سوال جواب کے بارے میں جواب دے چکا ہے اور بتا چکا ہے کہ یہ عمل میں نے جو انجام دیا ہے یہ کس کیفیت میں اور کس انداز میں انجام دیا ہے اور کس دلیل کی وجہ سے ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ ہم عادی انسان ہیں، عام انسان ہیں، ہم نے کوئی ریاضت نہیں کی ہے، ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہے، ہم نے اپنے نفس ناطقہ کی حقیقت کو نہیں پہچانا ہے۔ بس حضرت عزرائیل تشریف لائیں گے اور آ کر ہماری روح کو ہم سے جب قبض کر لیں گے، نفس ناطقہ کو ہم سے لے لیں گے، تب انسان عالم برزخ میں منتقل ہوگا،
تب انسان خود کو اس عالم برزخ میں محسوس کرے گا اور متوجہ ہوگا کہ اس کا نفس ناطقہ مجرد عن المادہ ہے، کسی خاص مکان کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ یہ بدن جو انسان کا ہے یہ بھی ایک مکان کی حیثیت رکھتا ہے، نفس ناطقہ اس کے اندر قید نہیں ہے۔ یہ جب حضرت جبرائیل اس نفس ناطقہ کو انسان سے قبض کر لے گا تب انسان اپنے حقیقت مجردہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو ابھی انسان اپنی قیامت کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو تہذیب نفس کے نتیجے میں، ریاضت کے نتیجے میں، ریاضت شرعیہ، مرتاض ہندوؤں والی ریاضت نہیں، انسان اپنے آپ کو ریاضت شرعیہ اگر دے تو انسان اپنی قیامت کو یعنی نفس ناطقہ کے تجرد کی حقیقت کو مشاہدہ کرتے ہوئے عالم غیب سے، عالم برزخ سے متصل ہو کر ابھی اپنی قیامت کو مشاہدہ کر سکتا ہے، جیسے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ الآن قیامتی قائم۔ پس اب آپ دیکھ لیں کہ معرفت نفس کی بحث کس قدر اہمیت رکھتی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم معرفت نفس کی مباحث سے غافل ہیں۔ اگر آیات و روایات کو درست انداز میں سمجھنا ہے تو معرفت نفس کی ضرورت ہے، یعنی معرفت نفس کے بغیر اگر انسان کو نفس کی معرفت نہیں ہے تو یہ جتنی بھی روایات اور آیات ہیں انسان ان سے وہ نورانی رابطہ قائم نہیں کر پاتا ہے کہ جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام انسان کو فرش سے عرش تک لے جانے کے لیے یہ نورانی احادیث بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذا سیر و سلوک کی مباحث میں معرفت نفس کی بہت اہمیت ہے۔ عرفان شیعی فقاہتی میں معرفت نفس کی مباحث کی بہت اہمیت ہے، بہت ہی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ پس انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے، اور یہ نفس ناطقہ نہ تو سوتا ہے اور نہ ہی یہ نفس ناطقہ اونگتا ہے، بلکہ انسان کا بدن ہے کہ جو سو بھی رہا ہے، جو اونگ بھی رہا ہے۔ پس جیسے ہی انسان کا بدن سو گیا تو اب یہ نفس ناطقہ اس بدن سے انصراف اختیار کر کے ایک دوسرے عالم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو کہ عالم برزخ ہے، اور وہاں یہ رؤیا اور منامات کو اور خوابوں کو مشاہدہ کرتا ہے۔ موت کے وقت بھی انسان اس بدن سے منصرف ہو جاتا ہے، لیکن موت اور نیند میں تفاوت یہ ہے کہ موت کے بعد یہ نفس ناطقہ اس بدن کی طرف بازگشت نہیں کرے گا، لیکن نیند کے بعد اس نفس ناطقہ نے دوبارہ اس بدن کی طرف بازگشت کرنی ہے۔ یہ ایک تفاوت ہے، اور یہ بإذن الہی ہے۔ دونوں صورتوں میں خداوند متعال نے اس نفس ناطقہ کو انسان سے قبض کر لیا ہے، موت کے وقت بھی، نیند کے وقت بھی۔ لیکن موت کے وقت انسان کا نفس ناطقہ اس بدن کی تدبیر نہیں کر رہا، جبکہ نیند کے وقت انسان کا نفس ناطقہ اس بدن کی تدبیر کرتا ہے۔ اب یہاں بہت ہی اہم ایک سوال ہے کہ اگر انسان سو رہا ہے اور سوتے وقت اس کے نفس ناطقہ کو مکمل طور پر اس سے قبض کر لیا جاتا ہے تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے انسان کا دل دھڑکتا ہے، اس کے معدے میں موجود خوراک کیسے ہضم ہوتی ہے، اور کیسے جسم کے دوسرے اعضاء کام کرتے ہیں، اور انسان بستر پر کروٹیں بدلتا ہے۔ یہ نہایت اہم موضوع ہے کہ جس موضوع پر انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ گفتگو میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس معرفت نفس کی مباحث کو واقعاً جو بہت اہم مباحث ہیں آیات و روایات کو سمجھنے میں، جو سیر اللہ میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، خداوند متعال ہمیں ان معرفت نفس کی مباحث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تجربات بس اوقات ہماری گفتگو کے درمیان بیان ہوتے ہیں کہ انسان خود تجربہ کرے، خود مشاہدہ کرے کہ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے آیا واقعاً ایسے ہے یا نہیں، ہمیں ان تجربات کے ذریعے سے معرفت نفس حضوری جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم علم حضوری کے عنوان سے اپنے نفس کو درک کر سکیں، اس نفس کے تجرد کو درک کر سکیں، اس نفس کے عالم برزخ سے، عالم غیب سے اتصال کو
درک کر سکیں اور اس طرح سے ہم ان نورانی معارف کو درک کر سکیں جن کی طرف حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری توجہ کو مبذول کروایا ہے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔